ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس خوبصورت دعا میں جو ہے وہ والدین کے بعد ایمان والوں کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ حالانکہ ترتیب جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پہلے میں نے اپنے لیے معافی مانگی، پھر میں نے اپنے والدین کے لیے مانگی، اور اس کے بعد میں اپنی اولاد کے لیے مانگوں گی، مگر یہاں پہ اولاد کی جگہ جو ہے وہ ایمان والے آ گئے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ دعا جس میں آپ کسی دوسرے ایمان والے کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں، وہ دعا ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کیونکہ آپ کی اولاد، آپ کا اہل، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی اولاد سے بنتی ہے، اولاد کی جگہ ہے وہ جو ایمان والوں کو لایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس دعا کا خوبصورت نقطہ ہے کہ دراصل میں جو دین کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہ انسان کا خاندان، انسان کا اہل وہ ہوتا ہے جو کہ ایمان والا ہوتا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا خاندان، آپ کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے ڈوب جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ کفر کی حالت میں ہی چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ اہل والا نہیں بن سکے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو ان کے لیے دعائیں مانگنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، وہ میرا اہل ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے تو بے شک میرا اس کے ساتھ خون کا تعلق بھی ہے تو وہ میرا اہل نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی میری دعاؤں میں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس دعا کی گہرائی میں جایا جائے، ایمان کی بیس پہ آپ کسی کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مگر اگر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنے کسی پیارے قریبی کے لیے بھی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اور انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، ہمیں دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کے مرنے کا پتہ چلتا ہے، ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے پیارے لوگ جو بظاہر دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر وہ ایمان والے نہیں ہوتے، آپ اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے ہیں مغفرت کی، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مجھے میرے کسی اپنے سے بھی دور کر دیتی ہے، اور کسی بہت پیارے انسان کے لیے دعا مانگنے کا اختیار بھی جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ ہم قوم کو، خاندان کو، نسل کو نہیں مانتے، ہم امت کو مانتے ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ مفسر کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی میں صرف ایک ایمان والے ہوں گے، باقی فیملی نہیں ہوگی، لہذا جب وہ جنت میں جائیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنی فیملی کو سب سے پہلے دکھائے گا، تو اس بندے کی تو فیملی وہاں پہ ہوگی ہی نہیں، تو یہ کس کے پاس جائے گا؟ تو اس کا جواب مفسر کرام نے یہ دیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا تو اللہ پاک نے جنت میں اس کے لیے ایک اور فیملی تیار کی ہوگی جو دنیا کی فیملی سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوگی، یا پھر وہاں کے جو ایمان والے ہوں گے وہی اس کا وہاں پہ خاندان اور اہل ہوں گے۔ لہذا یہ جو ایمان کا تعلق ہے، یہ اتنا گہرا تعلق ہے، یہ صرف دنیا تک کا نہیں رہتا بلکہ یہ موت کے بعد بھی کام آتا ہے۔ ہم کتنے واقعات ایسے دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے لیے دعا کی اور قبر میں اس کی بخشش ہوگی، جبکہ اس کا اس سے کوئی خونی یا خاندانی تعلق نہیں تھا۔ کیسا گہرا تعلق ہے، کسی اجنبی کی دعا مجھے قبر میں فائدہ دے جائے گی۔ تبھی تو ہمیں کہا گیا کہ دوسرے ایمان والوں کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو۔ وہ بھائی میرا محض پڑوسی ہے، جاننے والا ہے، یا دور کی جان پہچان ہے، مگر میری دعا اس کی قبر میں جا رہی ہے، اس کو نفع دے رہی ہے، کس وجہ سے؟ کہ میرا اور اس کا ایمان کا تعلق ہے۔ لہٰذا اس ایمان کی بیس پہ جو ہے ہمارے دنیا میں بھی تعلق بنتے ہیں اور ہمارے آخرت میں بھی تعلق بنتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے شوہر، میری اولادیں، میرے پیارے جو ہیں وہ سب ایمان والے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے، تعلق نصیب کیا ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔